تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 238 تا 242۔ آگے کا مضمون احکام و قوانین کا باب، جو آیت 163 سے توحید اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کے ذکر سے شروع ہوا تھا، اب ان آیات پر ختم ہو رہا ہے۔ اس مجموعہ آیات کی ترتیب اس طرح ہے کہ ایک آیت جو اصل خاتمہ باب کی حیثیت رکھتی ہے، خوف اور امن ہر طرح کے حالات میں نمازوں کی حفاظت سے متعلق ہے، اور دو آیتوں میں بیوہ اور مطلقہ سے متعلق جن کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا تھا، بعض ضمنی ہدایات ہیں جو بعد میں نازل ہوئیں۔ یہ دونوں آیتیں خاتمہ باب کے ساتھ ملحق کر دی گئی ہیں تاکہ کلام میں ان کی ترتیب ہی سے واضح ہو جائے کہ یہ آیات اصل احکام کے بعد بطور وضاحت نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ کا ٹکڑا لگا کر ان کی توضیحی آیات ہونے کی طرف اشارہ بھی فرما دیا گیا تاکہ نظم کلام کے طالب کو ربط کلام کے سمجھنے میں کوئی زحمت نہ پیش آئے۔ گویا خاتمہ باب کی اصل آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ والی آیت ہے۔ اب اس باب کے آغاز پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس کے آغاز میں توحید کے ذکر کے بعد احکام شریعت کے سلسلے میں سب سے پہلے آیت 177 میں نماز اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ یہاں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کا خاتمہ بھی نماز ہی کے ذکر پر ہوا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دین میں جو اہمیت نماز کی ہے وہ دوسری کسی چیز کی بھی نہیں ہے۔ ساری شریعت کا قیام و بقا اسی کے قیام و بقا پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت کی اقامت اور اس کی محافظت کے لیے ایک حصار اور ایک باڑ کی حیثیت دی ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت کرتا ہے وہ گویا پوری شریعت کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص اس میں رخنے پیدا کر دیتا ہے وہ، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، باقی دین کو بدرجہ اولیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ ہے رہے کہ شروع باب میں جس نماز کا ذکر ہے وہ امن اور اطمینان کے حالات کی 5 وقتہ معروف نماز ہے، اور یہاں امن و اطمینان کی نماز کے علاوہ خوف و خطرے کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ یہ نماز کے احکام کے بیان میں حالات کی تبدیلی کے ساتھ ایک تدریجی ارتقاء ہوا ہے۔ جس وقت باب کے آغاز کی آیتیں نازل ہوئی ہیں جنگ و جہاد کے حالات نہیں تھے، لیکن تحویل قبلہ کے بعد سے آپ نے پڑھا کہ جنگ و جہاد کے احکام نہایت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصلی سلسلہ کلام جو چل رہا تھا تو وہ جہاد اور انفاق ہی کا تھا۔ دوسرے مسائل تو جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں ضمناً پیدا ہو گئے ہیں۔ حالات کی یہ تبدیلی متقاضی ہوئی کہ امن کی نماز کے ساتھ خوف اور خطرے کی نماز کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ چنانچہ پہلی صورت کی نماز کا ذکر اقامت الصلاۃ کے لفظ سے کیا گیا، اور اس دوسری حالت کی نماز کا ذکر محافظت علی الصلوات کے الفاظ سے فرمایا۔ بیان کے ان دونوں اسلوبوں میں شدت اہتمام کا جو فرق نمایاں ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کہ نماز پورے دین کے لیے بمنزلہ حصار اور شہر پناہ ہے، اگرچہ قرآن میں تدبر کرنے والوں سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ اس کے شواہد و نظائر قرآن میں بہت ہیں، لیکن ممکن ہے ایک عام قاری کو یہ شبہ ہو کہ یہاں ہم نے ربط کلام جوڑنے میں تکلف سے کام لیا۔ اس وجہ سے ہم سورہ مومنون کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اس ربط کلام کی نہایت واضح مثال موجود ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم یحافظون۔ مومنون 1-9۔ ترجمہ: ان اہل ایمان نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، جو لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں،
جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے، سو اس بارے میں ان کو کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو اس سے آگے بڑھے تو وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی برابر نگہداشت رکھتے ہیں۔ ان آیت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہاں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا آغاز نماز سے ہوا ہے، اور پھر دین و اخلاق کی چند بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد ان کا خاتمہ بھی نماز پر ہوا ہے۔ علاوہ ازیں پہلی نماز کے ساتھ خشوع کا ذکر آیا ہے جو نماز کی اصل روح ہے، اور دوسری نماز کے ساتھ محافظت کا حوالہ ہے جو اس کے تمام ظاہری اہتمام کی ایک جامع تعبیر بھی ہے، اور جس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ در حقیقت نمازوں کی حفاظت ہی ہے جو دین کی دوسری باتوں کی حفاظت کی ضامن ہے۔ بالکل اسی طرح کا نظم سورہ معارج کی مندرجہ ذیل آیت میں بھی ہے۔ ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ معارج 19-34۔ ترجمہ: بے شک انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ صرف وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو اپنی نمازوں پر قائم دوام رہنے والے ہیں، جن کے مالوں میں سائلوں اور محروموں کا ایک معین حق ہے، جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے برابر ڈرتے رہنے والے ہیں۔ شک ان کے رب کا عذاب نچنت رہنے کی چیز نہیں، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، سو ان کے باب میں ان کو کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو اس حد سے آگے قدم بڑھائیں تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں کے قائم کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نماز کی برابر نگہداشت رکھتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے نماز ہی سے آغاز اور نماز ہی پر اختتام ہے۔ جس طرح ایک شہر پناہ پورے شہر کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہوتی ہے، اسی طرح نماز دوسری تمام نیکیوں کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے ہے، اور مقصود اس سے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سارے دین کی محافظ نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اس نے سارے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اس کو ضائع کیا اس نے سارے دین کو ضائع کیا۔ بالکل اسی اصول پر سورہ بقرہ میں بھی اس پورے باب کو جو احکام و قوانین سے متعلق ہے، آگے اور پیچھے دونوں طرف سے نماز کے حکم نے گھیر دیا ہے۔ اس روشنی میں اب آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ ترجمہ: نمازوں کی نگہداشت رکھو، خاص طور پر بیچ کی نماز کی، اور نمازوں میں خدا کے حضور فرمانبردار بن کر کھڑے ہو۔ اگر خطرے کی حالت ہو تو پیدل یا سوار جس صورت میں ادا کر سکو نماز ادا کرو۔
پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے، اور جو تم میں سے وفات پائیں اور بیویوں کو چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے نان نفقے کی گھر سے نکالے بغیر وصیت کر جائیں۔ اگر وہ خود گھر چھوڑیں تو جو کچھ وہ اپنے باپ میں دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلانا ہے، یہ خدا سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کی تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ نماز کی محافظت میں ان تمام چیزوں کی نگہداشت اور ان کا اہتمام شامل ہے جو اس کے لوازم و شرائط ہیں اور اس کے آداب و ارکان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اقامت صلاۃ کی وضاحت کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کا ذکر کتاب کے شروع میں کر چکے ہیں۔ یہاں اقامت کی جگہ محافظت کا لفظ جس نئے پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشکل اور پرخطر حالات میں بھی ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کر کے اس کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ آگے والی آیت میں صلاۃ الخوف کا ذکر بھی ہے، جس سے واضح ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں بھی جس چیز کو مومن نہیں بھولتا ہے وہ یہی ہے۔ گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ الصلاۃ الوسطیٰ کے لغوی معنی تو بیچ والی نماز کے ہیں، اور اسلوب کلام صاف شہادت دے رہا ہے کہ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس خاص سے کیا مراد ہے، تو اس کے جواب میں اہل تاویل نے بڑا اختلاف کیا ہے۔ زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ہمارا اپنا رجحان بھی اسی قول کی طرف ہے۔ یہ نماز ہماری شب و روز کی تقسیم میں ایک ایسی نماز کی حیثیت رکھتی ہے جو رات اور دن دونوں کی سرحد پر واقع ہو۔ سرحد پر تو کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی واقع ہے، لیکن جس سرحد پر عصر کی نماز واقع ہے وہ عام حالات میں بھی پرخطر ہے، اور اگر حالات جنگ کے ہوں تب تو بہت ہی پرخطر بن جاتی ہے۔ عام حالات میں دیکھیے تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ چونکہ عصر کے وقت دن کی تمام سرگرمیاں اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے دنیا طلبوں کے لیے یہ بڑی دھاپی کا وقت ہوتا ہے۔ مسافر رات کے آنے سے پہلے منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، دکاندار دکان بڑھانے سے پہلے کچھ کمائی کر لینے کی دھن میں ہو جاتا ہے، نوکر اپنی مقررہ ڈیوٹی کے سر انجام دینے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ میدانوں میں کھلاڑی بھی اپنے آخری داؤں اور اپنے آخری بازی کے منصوبوں میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی دوسری چیز کا کوئی ہوش نہیں رہ جاتا۔ اب اسی پر قیاس کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ حالات جنگ کے ہو جائیں تو پھر یہ آپادھاپی کتنی بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر دن کے اس حصے میں جس میں عصر کی نماز واقع ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے عام نمازوں کی نگہداشت کا بھی حکم دیا اور ساتھ ہی عصر کی نماز کی نگہداشت کے لیے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ رہا یہ سوال کہ اگر مقصود عصر کی نماز ہی تھی تو صاف صاف عصر کے لفظ ہی کیوں نہیں تعبیر کر دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے اس نماز کا وہ نازک جائے وقوع ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کے سبب سے یہ خاص نگہداشت کی محتاج ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہی نماز ہے جس کے بارے میں حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے 2 نبیوں کو ابتلا پیش آیا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوجی پریڈ کے موقع پر، دوسرے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے موقع پر۔ قنطہ کے معنی خضوع اور تزلزل کے ہیں۔ یہاں اس کا موقع ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی محافظت کے حکم میں نماز کا یہ ادب بھی داخل ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ رجال راجل کی اور رکبان راکب کی جمع ہے۔ فرمایا کہ اگر دشمن نے حالت خطرے کی پیدا کر رکھی ہو، نماز اپنے تمام شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنی ممکن نہ ہو، تو سوار پیادہ جس حالت میں ہو اسی حال میں نماز ادا کر لو۔ خطرے کے حالات میں نماز کی محافظت یہی ہے۔
قرآن میں دوسری جگہ وہ شکل بھی بتا دی گئی ہے جو خطرے کے حالات میں نماز باجماعت کے قیام کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے اگر اس کا امکان ہو۔ پھر فرمایا کہ جب امن کے حالات میسر ہوں تو اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے۔ اللہ کو یاد کرو سے مراد ادائیگی نماز ہے۔ ذکر کا لفظ نماز کے لیے قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ نماز کی اصلی حقیقت چونکہ ذکر ہی ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی اصل حقیقت سے اس کی شکل بھی تعبیر کر دی جاتی ہے تاکہ شکل اختیار کرتے وقت آدمی کی نظر اصل روح پر رہے، صرف شکل پر جم کر نہ رہ جائے۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عین اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اس لیے کہ قرآن میں نماز کا حکم تو ہوا ہے لیکن اس کے ادا کرنے کا طریقہ کہیں نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ چیز صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے امت کو معلوم ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جیسا کہ اس نے تعلیم دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عین اللہ کی تعلیم نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم سے تعبیر فرمایا ہے؟ ہم آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور کہ وہ قرآن سنا دینے کے لیے تشریف لائے تھے بنیادی طور پر غلط ہے۔ آپ قرآن سنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر بھی مامور تھے کہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور سکھائیں اور اس کے مضمرات اور اشارات اور اس کی حکمتیں اور اس کے اسرار اچھی طرح واضح کر دیں۔ اس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مامور تھے، اس وجہ سے ایک معلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو کچھ بتایا سکھایا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ نبوت ہی کے تحت ہے۔ تعجب ہے ان واضح آیات کی موجودگی میں بھی بعض لوگ نماز کے اوقات اور اس کی رکعات وغیرہ سے متعلق بے سر و پا بحثیں اٹھاتے ہیں۔ ما لم تکونوا تعلمون کے الفاظ بطور اظہار فضل و احسان کے ہیں۔ امی عربوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا تھا کہ ان پر اس نے دین و شریعت کے وہ اسرار کھولے جو نہ ان پر کھلے تھے اور نہ ان کے اگلوں پر کھلے تھے اور نہ کسی اور ہی پر کھلے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس فضل و احسان کا جواب ان کی طرف سے یہی زیبا ہے کہ اس قدر کریں، بنی اسرائیل کی طرح اس کی ناقدری نہ کریں۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وصیت کا لفظ فعل محذوف کا مفعول ہے، متاعًا وصیت کا مفعول ہے اور غیر اخراج ہمارے نزدیک لِأَزْوَاجِهِمْ سے حال پڑا ہوا ہے۔ ترجمے میں ہم نے یہ ترکیب کلام واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اگر نہ واضح ہو سکی تو اس کو ہماری کوتاہی پر محمول کیجیے۔ تالیف کلام بہرحال ہمارے خیال میں یہی درست ہے۔ اوپر آیت 234 میں بیوہ عورتوں کی عدت بیان ہوئی ہے، انہی سے متعلق بعد میں یہ مزید ہدایت اوپر والی آیت ہی کی توضیح یہ مزید کے طور پر نازل ہوئی کہ بیواؤں چھوڑ جانے والے شوہر اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے نان نفقہ اور اپنے گھروں میں سکونت کی اجازت کی وصیت کر جائیں۔ اگر اس دوران میں بیوہ خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑے اور اپنے نکاح ثانی یا اپنی سکونت کے سلسلے میں دستور کے مطابق کوئی قدم اٹھائے تو اس کو حق حاصل ہے۔ میت کے ورثاء کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وصیت کے خلاف ورزی کرے۔ اس وصیت کی ہدایت اس وجہ سے ہوئی کہ ان آیات کے نزول کے زمانے تک میراث کا قانون ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اسی باب کے شروع میں آیت 180 والدین اور قرابت داروں کے لیے بھی وصیت کی ہدایت گزر چکی ہے، اور ہم وہاں بیان کر چکے ہیں کہ یہ حکم عارضی طور پر اس وقت تک کے لیے دیا گیا تھا جب تک سورہ نساء والا قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی قانون کے تحت
بیوگان سے متعلق بھی یہ ہدایت ہوئی کہ ان کے لیے 1 سال کا نان نفقہ اور سکونت کی وصیت کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں جب وراثت کا قانون جاری ہو گیا اور مورث کے دوسرے وارثوں کی طرح اس کی بیوہ یا بیوگان کا حصہ بھی شریعت میں معین ہو گیا، تو جس طرح والدین اور دوسرے وارثوں سے متعلق وصیت کی مذکورہ ہدایت منسوخ ہو گئی، بیوگان کے لیے بھی یہ منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ وراثت کے مستقل قانون نے لے لی۔ اگر یہ آیت اوپر والی آیت یعنی آیت 234 کے ساتھ ہوتی جس میں بیوہ کی عدت مذکور ہوئی ہے تو اس کا نظم سمجھنے میں کسی کو زحمت نہ ہوتی، لیکن اس صورت میں یہ بات نہ واضح ہو سکتی کہ یہ آیت پہلے حکم کے بعد اسی حکم کی توضیح کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ احکام کی تدریج اور ان کی حکمتیں سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اسی حکمت کے لیے اس آیت کو اس کے ساتھ والی آیت کو، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، خاتمہ باب پر رکھ دیا اور یہ اشارہ کر دیا کہ یہ بعد میں نازل ہونے والی توضیحات ہیں۔ عزیز و حکیم کی صفات خدا کے حق کے قانون سازی اور اس کے قانون کے پرحکمت ہونے کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج کی طرف بھی۔ اسلام میں تمام دین و شریعت اور تمام امر و نہی کی بنیاد خدا کی صفات ہی پر ہے، اس وجہ سے کہیں بھی ان کو محض برائے بیت نہیں خیال کرنا چاہیے، بلکہ ہر جگہ ان پر اسلام کے فلسفہ قانون اور فلسفہ اخلاق کی بنیاد کی حیثیت سے غور کرنا چاہیے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اوپر کی آیت 236 میں متعلقہ عورتوں کو دے دلا کر رخصت کرنے کی جو ہدایت فرمائی تھی، آخر میں یہ پھر اس کی یاد دہانی کر دی اور اس کو اہل تقویٰ پر ایک حق قرار دیا۔ جو حقوق صفات و کردار پر مبنی ہوتے ہیں، بعض حالات میں وہ اس دنیاوی زندگی میں تو قانون کی گرفت کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، لیکن خدا کے ہاں ان صفات کے لیے وہ حقوق ہی کے معیار پر ٹھہریں گے۔ اگر ایک چیز مومنین یا محسنین یا متقین پر حق قرار دے دی گئی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کا قانون اس دنیا میں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کوئی گرفت نہ کرے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ان کی خلاف ورزی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ آخرت میں آدمی کا ایمان یا احسان یا تقویٰ انہی حقوق کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کے اعتبار سے وزندار یا بے وزن ٹھہرے گا۔ آخری آیت میں کذالک یبین اللہ الآیہ کا ٹکڑا بطور اظہار احسان ہے اور اس سے جیسا کہ ہم دوسری جگہوں پر واضح کر چکے ہیں ان آیات کی نوعیت واضح ہوتی ہے جن کی طرف کذالک کا اشارہ ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عموماً یہ ٹکڑا ان آیات کے بعد آتا ہے جن کی حیثیت توضیح مزید کی ہوتی ہے اور جو اپنے باب کے اصل احکام کے بعد لوگوں کے اندر سوال یا مزید جستجو اور تلاش پیدا ہونے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ نظم قرآن کے طالبوں کو بہت سے مقامات میں ان سے بڑی قیمتی رہنمائی ملتی ہے، اس وجہ سے ان کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ قرآن نے اجمال کے بعد تفصیل، ایجاز کے بعد توضیح اور توضیح کے بعد توضیح مزید کا یہ طریقہ جو اختیار کیا ہے اس میں تربیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ ازاں جملہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے دین میں غور و فکر اور اس کے فوائد و مصالح اور اس کے اسرار و حکم تک پہنچنے کے لیے ہماری عقل کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تدریج کو نمایاں کر کے اس حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ہم دین میں عقل کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور پیش آنے والے حالات و معاملات میں ان کلیات سے کس طرح جزیات مستنبط کر سکتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف لعلکم تعقلون کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔